حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر مال تجارت لے جاتے۔ وہ بہت متقی و پرہیزگار تھے اور ان کی عادت تھی کہ اکیلے ہی سفر کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک آہنی زرہ پہنے ایک مسلح ڈاکو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہا، اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تمہارا مقصود مال ہے، تم میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لو، میں اپنا تمام مال تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، میں تمہارا مال تو لوں گا ہی مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی دیر مہلت دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں اور اس سے دعا کر لوں۔ یہ سن کر ڈاکو نے کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت عز و جل سے اس طرح دعا مانگنے لگے۔ ترجمہ: اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ اس صحابی نے بڑی آہوزاری کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے 3 مرتبہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی۔ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا۔ جب ڈاکو نے اسے دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن سوار نے نیزے کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ سوار اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کھڑے ہو جائیے۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس سوار سے کہنے لگے، اے عظیم شخص، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، آج اس مصیبت کے دن تم نے میری مدد کی ہے، تم کون ہو؟ سوار نے کہا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور 4تھے آسمان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ پہلی بار دعا کی تو آسمان کے دروازوں کی آواز ہمیں سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو ہم نے آسمان میں ایک چیخ و پکار سنی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ یہی دعا کی تو ہمیں یہ آواز سنائی دی، یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے، لہذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین عز و جل، مجھے اس مظلوم کی مدد کرنے اور اس ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ چنانچہ میں اللہ عز و جل کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے پھر ان مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت عز و جل سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے دعا کرنے والا حالت کرب میں دعا کرے یا اس کے علاوہ، یعنی جب بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔